آج میں آپ کو ایک بے حد خوبصورت اور رومانٹک کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک میاں بیوی باسل اور نور کی کہانی۔ مجھے امید ہے یہ کہانی سن کر آپ کے دل کو بہت خوشی محسوس ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بابا، باسل نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ سرمد صاحب جو کہ باسل کے باپ تھے، انہوں نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی اپنے دوست کی بیٹی کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پسند کر کے آئے تھے، کیونکہ کسی مسئلے کی وجہ سے سرمد صاحب کے دوست کی بیٹی کی بارات دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ ایسے میں سرمد صاحب نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب 2 دن بعد کی ڈیٹ فکس کر آئے تھے۔ ان کا دوست مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ملوایا بھی تھا آپ کو، وہ روحانسی سی آواز میں بولا۔ تمہاری شادی بس نور سے ہوگی، نور بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نیک بچی ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی باسل۔ اگر تم نے مزید کچھ کہا یا منع کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ کی اس نیک پرہیزگار نور کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ میرے نزدیک وہ بس کمرے میں پڑے ایکسٹرا سامان کی طرح ہوگی۔ اتنا کہتے وہ غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ سرمد صاحب اسی میں فی الحال خوش ہو گئے تھے کہ ان کا بیٹا مان تو گیا تھا نا۔ ٹھیک 2 دن بعد باسل کی بارات کا دن آ گیا۔ وہ سخت چہرے کے ساتھ ایونٹ اٹینڈ کر رہا تھا۔ گھر میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، یہ مکس گیدرنگ نہیں تھے۔ پھر بھی دلہن نے اسٹیج پر آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عورتیں بار بار اس کا چہرہ پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھیں۔ باسل کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بے دلی سے بیٹھا ہوا تھا، بس گھر جانا چاہتا تھا۔ سب لوگ باسل کو دیکھ کر نور کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، کیونکہ باسل بہت ہی وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا۔ خیر، رخصتی کا وقت آ گیا تھا، مگر ابھی تک باسل نے اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت نور سجی سنوری سے بیڈ سے ٹیک لگائے باسل کا انتظار کر رہی تھے۔ باسل ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ بہت دیر بعد بھی انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا تو نور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنا حجاب اتارنے لگے۔ لمبے گھنے بال اس کی کمر پر پھیل گئے تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھے، حسن جیسے شادی کے جوڑے میں ٹوٹ کر اس پر برسا تھا۔ ابھی وہ اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی کہ باسل یکدم کمرے میں داخل ہوا، اور سامنے اس خوبصورت سے سراپے کو دیکھ کر جیسے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ نور نے کنفیوز ہوتی نظروں کے ساتھ باسل کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنی دھیمی میٹھی سی آواز میں کہا۔ باسل کی نظریں اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئیں، اور پھر اس کی نظروں نے آنکھوں سے سفر کرتے ہوئے نور کی ناک پر موجود نوز پن کا راستہ طے کیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی نوز پن کو چھو لے۔ ایک پل کو وہ واقعی بھول چکا تھا کہ وہ اس شادی کے کتنا خلاف تھا، مگر جلد ہی ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنا تکیہ اٹھاتا اس کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گیا۔ نور پریشان سے کھڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ سمجھنے میں کہ باسل سے زبردستی کی گئی ہے، جانے اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی جائے نماز کی جانب بڑھے اور نماز پڑھنے لگی، کیونکہ اس کی نماز ابھی